سب سے پہلے میں اس یوتھ کنونشن میں قوم کے انتہائی قابل نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ابھی چند روز پہلے ہم نے یوم آزادی انتہائی جوش و خروش سے منایا اور ان خوشیوں میں ایک اور بہت بڑی خوشی کا اضافہ ہوا کہ 40 سال بعد پیرس اولمپکس میں پاکستان نے گولڈ میڈل جیتا اور قومی ہیرو ارشد ندیم نے ان خوشیوں کو دوبالا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ سبق کہ ارشد ندیم نے ہمت نہیں ہاری، بہت زندگی میں اندھے تھپیڑوں کا مقابلہ کیا، مگر جستجو اور ہمت کے ساتھ ارشد ندیم نے دن رات محنت کی اور پاکستان کو گولڈ میڈل جیت کر یہ ثابت کیا کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، کتنے ہی بڑے چیلنجز کیوں نہ ہوں، اگر قومیں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ہار نہیں ماننی، مشکلات کا دیوانہ وار مقابلہ کرنا ہے، تو یقین جانیے جس طرح حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں لاکھوں مسلمانوں، کروڑوں مسلمانوں کی جدوجہد اور قربانیوں سے جس طرح پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسی معاملے کو، منظرنامے کو سامنے رکھ لیں تو یقین کریں کہ نہ صرف ہماری ماضی کی کوتاہیاں ختم ہو جائیں گی، پاکستان جلد ضرور انشاءاللہ اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کر کے رہے گا، شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی ترقی کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے اور یہ تبھی ممکن ہے، آپ نے کل کے پاکستان کو تابناک بنانا ہے اور اس کے لیے آج کی حکومت وقت کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ اس تابناک کل کے لیے پوری تیاری کرے اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں وہ جدید علم اور جدید ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھوں میں تھمائے، جس سے کہ آپ پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی کا انقلاب لا سکیں۔ اور ابھی جس طرح بتایا کہ یہ جو اوپن اسکالرشپ میں کمپٹیشن ہوتا ہے، چیئرمین مختار صاحب نے پچھلے 3 سال سے پاکستان سر فہرست رہا ہے، تو مجھے بتائیے کہ کوئی شک ہے، کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اگر ان کو مواقع مہیا کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف ماضی کے جو نقصانات ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا، پاکستان کی طرف معاشی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ مگر شرط اول یہ ہے کہ اکابرین کو ایک اجتماعی قوت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ میں صرف چند مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ اس سفر میں 77 سال کے سفر میں یقیناً عظیم کامیابیاں بھی ہیں اور ناکامیاں بھی ہیں، اور اگر ہم صدق کے دل کے ساتھ اس کا تجزیہ نہیں کریں گے
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ میں ان عظیم کامیابیوں کا پہلے ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر آج پاکستان کو سیاسی لحاظ سے، آج پاکستان کو معاشرتی لحاظ سے اگر کسی ایک انسٹرومنٹ نے جوڑا ہوا ہے تو وہ 1973 کا آئین ہے، جو کہ پاکستان کے ان عظیم سیاستدانوں نے اس زمانے میں مل کر انہوں نے یہ فریم کیا۔ آئین جو ہے وہ آج قومی وحدت کا ایک نشان ہے۔ ہمارے 100 اختلافات ہوں گے لیکن 73 کانسٹیٹیوشن کے اوپر کسی کو کوئی قطعاً کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا، تمام تر مشکلات کے باوجود دنیا میں بے پناہ پابندیاں لگانے کی کوشش کی، لیکن جب فیصلہ قوم کر لے، جب فیصلہ اٹل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور آج پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور اسلامی ممالک میں پہلا اور واحد ایک اسلامی ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم طاقت عطا فرمائی ہے۔ قیامت تک دشمن جو ہے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اگر میں یہاں پر یہ کہوں کہ جو دہشت گردی تھی پاکستان کے اندر، جس کے خاتمے کے لیے 70,000 پاکستانیوں نے اپنی جانیں نچھاور کی، اور اس کے لیے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد نے اپنا حصہ ڈالا، چاہے وہ ایک ماں ہے، چاہے وہ ایک جوان ہے، بیٹا ہے، استاد ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، افواج پاکستان کے افسر ہیں، جوان ہیں، ان کی اولادیں ہیں، پولیس ہے، اور اسی طریقے سے پورے چاروں صوبوں کے اندر لوگوں نے قربانیاں دیں۔ 70,000 تب جا کر یہ ناصور کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا گیا بدقسمتی سے۔ یہ ہے وہ ہماری ناکامی کی ایک علامت۔ بدقسمتی سے پچھلے چند سالوں میں بعض غلطیوں کے بنا پر دوبارہ دہشت گردی اونچ کر آئی ہے، وگرنہ اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا تھا، اور اس کے نتیجے میں جہاں پر 70,000 عظیم پاکستانیوں نے قربانیاں دیں، وہاں پر پاکستان کی معیشت کو $150 ارب کا نقصان پہنچا۔ جنہوں نے ہمیں اس کام کے اوپر کہا کہ جناب آپ فلاں طاقت کا مقابلہ کریں، انہوں نے صرف $20 ارب ہمیں دیے، ہماری معیشت کو $150 ارب کا نقصان پہنچا۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جس کا پھر دنیا کو اس کا فائدہ پہنچا۔ پاکستان میں تو دہشت گردی ختم ہوئی، لیکن دنیا کو اس کا فائدہ پہنچا کہ وہاں پر بھی دہشت گردی جو ہمارے ہمسایہ ملک سے ہوتی تھی اس کا خاتمہ ہوا، اس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان تمام دفاعی اداروں کا بھرپور کنٹریبیوشن ہے جس کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی، چاہے وہ ہماری بری فوج ہے، چاہے ہماری ایئر فورس ہے، چاہے ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، پاکستان کے عوام ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ زراعت ترقی کی سمت میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، اور پاکستان کو کہا جاتا تھا، اور آج بھی یہ بات درست ہے کہ وی آر گرین باسکٹ فار دا گلف اسٹیٹس، لیکن اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بے شمار موقع تھے، مگر انفارچونیٹلی اس کو ہم نے پوری طرح اس سے فائدہ حاصل نہ کیا۔ اور میں اگر اس بات کو نامکمل چھوڑوں گا تو اپنے آپ سے بھی زیادتی کروں گا، اور آپ سے بھی، کہ جہاں پر یہ عظیم کامیابیاں ہمیں ملی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اجتماعی کاوشوں سے، وہاں پر آج پی آئی اے جو ایک زمانے میں اس کے بارے میں جو لوگو تھا، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، اور آج ہمیں پی آئی اے کو آج پرائیویٹائز کرنا پڑ رہا ہے۔ پی آئی اے جن قابل مینجمنٹ کے ذمے تھی، انہوں نے ہمارے بعض برادر ممالک میں
ان کی ایئر لائنز قائم کر کے دیں. اسی طریقے سے پاکستان کا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ، اس کی باقاعدہ کاپی کی گئی اور جنوبی کوریا نے پاکستان کو فالو کیا. اور آج بدقسمتی سے ہماری ترقی اور جنوبی کوریا کی ترقی کا جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے اوپر ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا بزنس ایز یوزول چلے گا یا ہم آگے بڑھیں گے. میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ یہ جو نوجوان نسل اس ہال میں موجود ہے اور پورے پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں، آپ نے انشاءاللہ اس پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو آج یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بجلی کا جو چیلنج ہے، ہمارے جو محصولات کا جو چیلنج ہے، جو ہماری ایکسپورٹس کے جو چیلنج ہے، اس کے حوالے سے جو رقوم جو پاکستان کے جو ڈیولپمنٹ فنڈ میں موجود ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہم نے معیشت کو ہم نے درست کرنا اور ٹھیک کرنا ہے، وہاں پر اگر ہمیں نوجوان نسل کی تعمیر اور ان کی ترقی کے لیے تمام وسائل ترقیاتی فنڈ سے نکال کر آپ کے قدموں میں نچھاور کروں تو وہ کم نہیں ہوں گے. بالکل بڑے ادب اور انکساری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صرف یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. آپ یاد کریں میاں نواز شریف کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے اور میں پنجاب میں خادم تھا تو لاکھوں لیپ ٹاپس میرٹ پر اربوں روپے کے سرمایے سے نوجوان نسل کو تقسیم کیے گئے اپنے بچوں اور بچیوں کو میرٹ کے اوپر، صرف میرٹ کے اوپر. پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جس سے کو تقریباً اس زمانے میں مجھے یاد ہے 22 ارب روپے کے وظائف، ہزاروں لاکھوں پورے ملک، صرف پنجاب نہیں بلکہ ہم نے باقی صوبوں کو بھی اس میں شامل کر رکھا تھا. ان 22 ارب روپے کے وظائف لاکھوں بچوں اور بچیوں کو میرٹ پر دیے گئے، جس سے کہ وہ الحمدللہ آج بڑے بڑے میدانوں میں مقابلہ کر رہے ہیں اور بڑے ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے اور بے شمار. اسی طریقے سے اور یہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ آج پاکستان انڈاؤمنٹ فنڈ بن چکا ہے. اور اسی طریقے سے پنجاب انڈاؤمنٹ فنڈ ایک اور تھا پیف، وہ بھی آج پاکستان انڈاؤمنٹ فنڈ بن چکا ہے. اور اسی طریقے سے دوسرے کئی شعبوں میں تعلیم کے حوالے سے اور ہنر بچوں اور بچیوں میں ان کو دینے کے لیے ہم نے بے شمار اسکیم چلائیں. اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آپ کو جو بھی ہوگا نوجوان نسل کی ہم تعمیر کریں گے، ان کو عظیم بنائیں گے انشاءاللہ.